ہاشم کی کہانی ایک ایسی میراث کا آغاز جس نے تاریخ بدل دی۔ تو آئیے اس عظیم شخصیت کی زندگی اور ان کے ورثے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ خاندان نبوت کو بنو ہاشم کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سب کچھ ایک شخص کی کہانی سے جڑا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ایک بہت ہی عظیم اور معزز خاندان سے ہے، جسے ہم خانوادہ ہاشمی یا بنو ہاشم کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ نام، یہ نسبت حضرت ہاشم بن عبد المناف کی وجہ سے ہے، جو کوئی اور نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا تھے۔ حضرت ہاشم قریش کے کوئی عام رہنما نہیں تھے، بلکہ ایک انتہائی معزز اور محترم لیڈر تھے۔ اور جب بنو عبد المناف اور بنو عبدالدار کے درمیان عہدوں کو بانٹنے کا وقت آیا نا، تو حضرت ہاشم کو دو بہت ہی بڑے، بہت اہم منصب ملے۔ ان کے حصے میں دو بہت بڑی ذمہ داریاں آئیں۔ ایک تھی سقایا، یعنی حج کے لیے دنیا بھر سے آنے والے حاجیوں کو پانی پلانے کا انتظام کرنا، اور دوسری تھی رفادہ، مطلب ان کی میزبانی کرنا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا۔ اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، یہ بہت بڑا اعزاز تھا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے ان ذمہ داریوں کو بہترین طریقے سے نبھایا۔ اچھا، اب کہانی یہاں سے اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ انہیں ہاشم کیوں کہا جاتا تھا، خاص طور پر جب یہ ان کا اصل نام تھا ہی نہیں۔ اس نام کے پیچھے ان کی سخاوت کا ایک ایسا واقعہ ہے جو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، ان کا اصل نام یعنی پیدائشی نام تو امرو تھا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امر سے ہاشم کا سفر کیسے طے ہوا؟ ہوا یہ کہ مکہ میں ایک بار شدید قحط پڑ گیا، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ ایسے میں حضرت ہاشم نے اپنی قوم کو بھوکا نہیں چھوڑا۔ ان کی یہ سخاوت اتنی مشہور ہوئی کہ ایک شاعر نے ان کی شان میں کہا، وہی ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو قحط کے زمانے میں کھلایا اور مکہ کے بھوکے لوگوں کو سہارا دیا۔ تصور کریں، مکہ قحط کی لپیٹ میں ہے، ہر طرف بھوک اور پریشانی ہے۔ ایسے میں حضرت ہاشم آگے بڑھتے ہیں۔ وہ اپنی جیب سے، اپنی دولت سے روٹیاں تیار کرواتے ہیں، پھر خود اپنے ہاتھوں سے ان روٹیوں کے ٹکڑے کرتے ہیں اور انہیں شوربے میں ملا کر سرید کا ایک بڑا سا پکوان تیار کرتے ہیں تاکہ کوئی ایک شخص بھی بھوکا نہ سوئے۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، کیونکہ عربی میں ہاشم کا مطلب ہی ہے توڑنے والا۔ روٹی توڑنے کا یہی عمل ان کی پہچان بن گیا، اور یہ نام اتنا مشہور ہوا کہ لوگ ان کا اصل نام امر تقریباً بھول ہی گئے۔ لیکن بات صرف سخاوت پر ختم نہیں ہوتی۔ حضرت ہاشم کی عظمت اس سے کہیں آگے تھی۔ وہ ایک زبردست بصیرت رکھنے والے لیڈر بھی تھے، جنہوں نے قریش کی تجارت میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ پہلے شخص تھے۔ وہ ویژنری لیڈر تھے جنہوں نے قریش کے لیے سال میں 2 بڑے تجارتی سفروں کا ایک باقاعدہ سسٹم قائم کیا، اور یہی وہ سسٹم تھا جس نے قریش کی قسمت ہی بدل دی، انہیں معاشی طور پر اتنا مضبوط اور خوشحال بنا دیا کہ ان کا اثر و رسوخ دور دور تک پھیل گیا۔ تو انہوں نے 2 بڑے راستے بنائے۔ سردیوں میں تجارتی قافلے یمن کی طرف جاتے تھے، اور گرمیوں میں ان کا رخ شام کی طرف ہوتا تھا۔ اس پلاننگ کی وجہ سے قریش کی تجارت نہ صرف محفوظ ہوئی بلکہ بے حد منافع بخش بھی بن گئی۔ مگر دیکھیں، ان کی کہانی میں صرف تجارت نہیں تھی، تقدیر بھی اپنا کردار ادا کر رہی تھی۔ انہی تجارتی سفروں میں سے ایک سفر ایسا تھا جو ان کی ذاتی زندگی میں ایک بہت بڑا، ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا۔ تو ہوا یوں کہ ایک بار وہ تجارت کے سلسلے میں شام کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں مدینہ میں رکے، جسے اس زمانے میں یثرب کہا جاتا تھا۔ وہیں پر انہوں نے قبیلہ بنو نجار کی ایک بہت ہی معزز خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی اور کچھ عرصہ وہیں قیام کیا۔ لیکن تجارت کا سفر تو جاری رکھنا تھا، اس لیے وہ اپنی حاملہ بیوی کو مدینہ میں ہی چھوڑ کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ شاید انہیں خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ ان کا آخری سفر ثابت ہونے والا ہے۔ یہ ٹائم لائن واقعات کی ترتیب کو بہت اچھے سے دکھاتی ہے۔ مدینہ میں شادی ہوتی ہے، پھر وہ اپنی حاملہ بیوی کو وہیں چھوڑ کر شام کے سفر پر نکلتے ہیں، اور پھر فلسطین کے شہر غزہ پہنچ کر ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور ان کی وفات کے بعد مدینہ میں ان کے بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے۔ جب ان کا بیٹا پیدا ہوا تو ایک انوکھی بات تھی۔ اس کے سر کے کچھ بال سفید تھے، اور اسی خاص نشانی کی وجہ سے ان کا نام شیبہ رکھا گیا، جس کا مطلب ہے سفید بالوں والا یا بزرگ۔ تو شیبہ کی پرورش اپنے ننھیال میں ہوئی، یعنی قبیلہ بنو نجار میں،
اور کئی سالوں تک مکہ میں بنو ہاشم کو اس بات کا علم تک نہیں تھا کہ ان کے سردار کا کوئی وارث مدینہ میں پل رہا ہے۔ یہ بالکل ایک گمشدہ وارث کی کہانی جیسی بات تھی۔ اور یہی بچہ شیبہ بعد میں ایک ایسے نام سے مشہور ہوا جسے آج پوری دنیا جانتی ہے، حضرت عبد المطلب۔ جی ہاں، وہی عبد المطلب جو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ تو دیکھیے کس طرح حضرت ہاشم کا ورثہ، ان کی میراث سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ حضرت عبد المطلب کے علاوہ حضرت ہاشم کے 3 اور بیٹے بھی تھے، اسد، ابو سیفی اور نزلہ، اور ان کی 5 بیٹیاں بھی تھیں جن میں شفا، خالدہ، ضعیفہ اور رقیہ کے نام ملتے ہیں۔ تو حضرت ہاشم کی زندگی کی اس پوری کہانی سے آخر ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ان کی جو میراث ہے نا، وہ چند بنیادی ستونوں پر کھڑی ہے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ سخاوت، انسانیت کی خدمت اور دوسروں کے لیے قربانی دینا، یہی وہ چیزیں ہیں جو حقیقی عظمت کی بنیاد بنتی ہیں۔ ان کا نام آج بھی زندہ ہے تو ان کے کردار کی وجہ سے۔ آخر میں بات یہی ہے کہ اصل عظمت یہی ہے، دولت یا طاقت نہیں، بلکہ وہ خدمت اور سخاوت جو انسان کے دنیا سے چلے جانے کے سینکڑوں سال بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے۔